بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو دکھاتے ہیں پتھر والی آٹا چکی۔ یہ ہمارے ہی گاؤں میں آٹا چکی لگی ہوئی ہے، تو دوسری بھی ہے ان کے پاس جو ڈسکا والوں کی ہوتی ہے، وہ بھی آٹا چکی لگی ہوئی ہے۔ اور ان کے پاس جو چھوٹی آٹا چکی بھی لگی ہوئی ہے، ایک 37 نمبر، انہوں نے وہ دلیا کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ اس سے بھی چھوٹی ہے، وہ مرچوں کے لیے لگائی ہوئی ہے، اور پینجا یعنی کہ ساری مشینری انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آٹا چکی پر اس کے مقابلے میں خرچہ اس پر زیادہ آتا ہے یا اس پر زیادہ آتا ہے، کسٹمر کس چکی پر آٹا زیادہ پسواتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے ابھی تک اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ اس کا خرچہ کتنا آتا ہے۔ خرچہ بھائی اس کا آٹا چکی جو دوسری ہماری آٹا چکی ہوتی ہے، چائنا آٹا چکی، اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں تو اس پر 25 HP کی موٹر ہوتی ہے اور 50 نمبر کی آٹا چکی ہوتی ہے، تو اس پر خرچہ آ جاتا ہے ہمارا ایک فی من پر 1 یونٹ اور 30 پوائنٹ آ جاتے ہیں تقریباً۔ ہمارے تو اتنے ہی آ رہے ہیں، تو باقی کے بھی کوئی 5-10 پوائنٹ اوپر نیچے ہوتے ہوں گے۔ تو اس حساب سے اس پر جو پتھر والی آٹا چکی ہے، اس پر آ جاتا ہے خرچہ ان کا۔ یہ میں نے بھائی سے بات کی ہے بھئی اس پر کتنا خرچہ آتا ہے، انہوں نے بھی چیک کیا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ہمارا اس کے اوپر تقریباً خرچہ آ جاتا ہے 1 یونٹ اور 70 پوائنٹ، یعنی کہ 2 یونٹ سے کم آتا ہے خرچہ، لیکن اس پر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، پھر بھی خرچہ کم آتا ہے۔ انہوں نے 20 HP کی اس کے نیچے موٹر لگائی ہوئی ہے، تو اس پر جو تھوڑا خرچہ زیادہ ہے۔ ویسے تو پسائی یہ لے رہے ہیں 100 روپے فی من لے رہے ہیں پسائی، اور اگر ایسا پتھر والی آٹا چکی پر پسائی کریں تو 140 روپے لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کسٹمر اس سے کم ہی پسواتے ہیں۔ ویسے تو آٹا چکی والوں کو بھی اس پر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو پتھر ہوتے ہیں اس کی ٹکائی کرنی ہوتی ہے مہینے بعد۔ یہ ان سے میں نے بات کی ہے بھئی کتنے دن بعد کرتے ہو، یہ بھی کہتے ہیں کہ مہینے بعد ٹکائی کرنی پڑتی ہے لازماً، اگر یہ چلتی رہے تو، اگر نہ چلے تو پھر تو 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی تھوڑا سا اس میں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس چکی میں دانے ڈالے اور چلا کر 5 منٹ میں پیس کر دے دی۔ اس پر جو ٹائم لگتا ہے وہ تقریباً 20 منٹ ٹائم لگ جاتا ہے فی من کی پسائی کرتے کرتے، اور خرچہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے یہ 140 لیتے ہیں۔ تو وہ جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو آٹا چاہیے، جس چکی پر مرضی پیس کر دو، تو وہ پھر اس میں زیادہ شوق سے اس پر دوسری چکی پر زیادہ شوق سے پیس کر دے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں پتھر والی آٹا چکی کے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 140 روپے بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ تو جو بھائی اس آٹا چکی لگوانے کا شوقین ہے، پتھر والی آٹا چکی کا لگانے کا، تو اس کو میں مشورہ دے دوں کہ یہ پتھر والی آٹا چکی بھائی سے میں نے بات کی ہے، پہلے تو 1 من، اگر آپ کے پاس گندم بہت زیادہ آتی ہے اور بہت ہی زیادہ پتھر والی آٹا چکی کے شوقین ہیں تو پھر تو آپ لگاؤ۔ اگر اس کی طرح جیسے یہ بھائی ہے، اس بھائی کے پاس ہفتے میں 1 من آتا ہے تقریباً اس چکی پر پسوانے کے لیے، اور باقی سب اس چھوٹی چکی پر پسواتے ہیں۔ پتھر والی چکی پر ہفتے میں کوئی 1 آدھا کسٹمر آتا ہے۔ تو اگر آپ میں کسی کو شوق ہے اس کو لگانے کا، تو اس کو یہ بات آپ دیکھ لیں کہ اس کا کوئی شوقین بھی ہو، اور اس کی جو پسائی ہوتی ہے بہت مارکیٹ سے، یعنی کہ دوسرے چکیوں والوں سے آپ کو 10-20 روپے زیادہ ہی رکھنی ہوگی۔ جیسے یہ لے رہا ہے 100 روپے لے رہا ہے اس چکی پر، تو پتھر والی آٹا چکی پر یہ 140 روپے لے رہا ہے۔ تو اس کا جو پسائی جب کرنے لگتے ہیں اس پر، تو اس وقت 3-4 کلو تو ویسے ہی آٹا بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس دوسری آٹا چکی پر تو ہم چلا کر فوراً ہی آٹا بننے لگ جاتا ہے، تو پتھر والی آٹا چکی پر جو ہے تقریباً 3 سے 4 کلو آٹا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پر جو بناتے لگ جاتا ہے، بھئی اب آٹا صحیح آئے گا، تو پہلے دلیے کی طرح آتا ہے، پھر اس کو جب صحیح آنے لگ جاتا ہے 2-3 کلو پیس جاتا ہے تو پھر صحیح آتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو ڈالتا ہے 3-4 کلو، وہ اپنی طرف سے دینا پڑتا ہے، اوپر سے وہ نہیں ڈالتا، کیونکہ اس کو ڈالنے سے پھر دوبارہ وہ اس کی چال کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب تو آپ نے کر دیا ہوگا، تو چینل کو
ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.